کل کی بحث کا خلاصہ کل آپ کے سامنے جو گفتگو ہوئی وہ یہ تھی، کل کی بحث کو آج سے جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ 2-3 منٹ ہم مکلف ہیں، ہم کیونکہ انسان ہیں اس لیے مکلف ہیں، یعنی ذمہ دار ہیں۔ ہم کیونکہ ذمہ دار ہیں لہذا ہمیں اپنی ذمہ داری جاننا چاہیے۔ ذمہ داری بعنوان ایک بندے خدا، بعنوان ایک انسان عاقل قادر، کیونکہ ہم میں طاقت و قدرت ہے، لہذا خداوند عالم ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہمیں یہ تو عقل نے بتا دیا کہ ہم عبث نہیں ہیں، ہم مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، ریسپانسبل ہیں، لیکن ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان ذمہ داریوں کو جاننے کے لیے ہم کو اقدام کرنا ہوگا۔ ذمہ داریاں بتانے کے لیے پروردگار نے اپنی جانب سے پیغمبروں کو بھیجا، انبیاء رسول کا انتخاب کیا تاکہ وہ آ کے ہمارے درمیان بتائیں کہ پروردگار تم سے کیا چاہتا ہے۔ اس بتائے ہوئے احکام کو جو انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا ہے وہی ہمارا دین ہے، وہی ہماری شریعت ہے۔ ذمہ داریوں میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس سے ملی ہوئی نعمتوں کے مقابل میں اس کے شکر گزار ہوں، جس کا نام عبادت ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو آزاد چھوڑ دیں تو ہر ہم میں سے انسان اپنے اعتبار سے عمل انجام دے گا، لہذا پروردگار نے طریقہ شکرانہ بھی بتایا کہ تم کو ہماری بارگاہ میں جب آ کر شکریہ ادا کرنا ہے تو کیسے ادا کرنا ہوگا۔ اسی شکریہ کا نام ہے عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ہے۔ عبادات، اب پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے، عبادت کرنا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کے لیے ضروری ہے، یعنی مقدمہ عبادت ہے، کیا کہتے ہیں، تمہید ہے عبادت کی، طہارت۔ یعنی اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنا تو ہم پاک ہو کر کے جائیں گے، طاہر ہو کر کے جائیں گے۔ طہارت کیا چیز ہے؟ ایک مرتبہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ تم پاک ہو کر کے آ جاؤ تو ہم 10 مرتبہ ڈبکی لگا کے آئیں گے، یا 5 مرتبہ لگا کے آئیں گے، کوئی 2 مرتبہ لگا کے آئے گا، اپنے اعتبار سے سوچے گا ہم پاک ہو گئے، صحیح ہے؟ کوئی 1 ٹنکی بہائے گا، کوئی 2 ٹنکی بہائے گا۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے طہارت کا بھی حکم وہ بتائے گا کہ ہم کو کیسے پاک ہونا ہے، کیسے پاک کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اس پاکیزگی کے سلسلے میں آج ہماری گفتگو ہے۔ پس بحث کی جو منطقی لاجک جو ایک سیر ہے وہ آپ تک پہنچائی گئی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، ہم سے سوال جواب ہوگا، لذا ہم کو اس کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی۔ اس کے بتائے ہوئے راستے کیا ہیں اس کو جاننا ہم پر واجب ہو جائے گا، یعنی جس کو دین، شریعت اور اس کے احکام کہتے ہیں۔ ان میں سے جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا عبادت بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی، لہذا طہارت ضروری ہے۔ اب طہارت کیا ہے اس پر آج گفتگو ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ سیل آ گئے ہیں تو بھیا بدل دیے، ہمیں ذہن مشکل ہو رہی ہے جھک کر کے درس دینا۔ آگے سیل۔ سب سے پہلے طہارت کے سلسلے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 222 222 ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین پروردگار توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے، یہ درس کا جز نہیں ہے لیکن آ سکتا ہے، توبہ سے اور طہارت سے کیا ربط ہے؟ کون جواب دے گا؟
توبہ اور طہارت کا کیا ربط ہے؟ توبہ اور طہارت. ہماری ایک محترمہ جواب دے رہی ہیں. ایک اور ہاتھ اٹھا. 3 ہاتھ اٹھے. 3 عدد اچھا نہیں ہے, 4 جلدی سے بدلیے اس کو. 4 بھی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. 5. آفرین, ماشاءاللہ. جب ہم آفرین کہیں تو سمجھ جائیے شاباشی ہے, یہ فارسی کا لفظ ہے. آفرین آفرین زبان پر بہت زیادہ ہے. خوب ماشاءاللہ. 5. ایک کوئی بتائے توبہ سے متعلق, توبہ کا طہارت سے کیا ربط ہے؟ بتائیے بیٹے آپ. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہماری روح پاک ہوتی ہے. آفرین, بیٹھ جائیے ماشاءاللہ. گناہ سے ہم نجس ہو جاتے ہیں, میرا باطن نجس ہو جاتا ہے. کپڑے بہت صاف شفاف پہنے میں ہوتے ہیں, لیکن توبہ ہماری گناہ سے, پاپ سے در واقع ہم نے ایک نجاست میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیا, اپنی روح کو. لیکن جب ہم نے کہا میرے پروردگار مجھ کو معاف کر دے, مجھ سے خطا ہو گئی ہے اور تو بڑا توبہ کرنے والا ہے, توبہ یعنی تواب ہے, توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے, تو صحیح معنوں میں ہم ہلکا پن محسوس کرتے ہیں اور پاکیزگی کا احساس کرتے ہیں. پس پروردگار طہارت, صحیح معنوں میں طہارت دوست ہے, طاہر دوست ہے, پاکیزگی کو پسند کرتا ہے, پاکیزگی سے اس کو لگاؤ ہے. ہم جب آتے ہیں فقہ میں آ کر کے پوچھتے ہیں, فقہ میں یہ جو ہمارے دین ہے, کیونکہ یہ تو ایک کلی بات ہو گئی طہارت. جب ہم آتے ہیں اپنے احکام کی دنیا میں, دین کی دنیا میں, تو 2 طرح کی نجاست ہمارے سامنے ہیں. ایک ظاہری نجاست, ایک باطنی نجاست. ظاہری نجاست معمولاً پانی کے ذریعے سے پاک ہو جاتی ہے, یا کبھی کسی ایک خاص موقع کے اوپر مٹی کے ذریعے سے. اما باطنی نجاست خالی پانی کے ذریعے سے پاک نہیں ہوتی. وہ جو ظاہری نجاستیں پاک ہوتی ہیں ان میں صرف پانی نہیں ہے جن چیزوں کے سے پاک کرتے ہیں. آپ جا کر کے دیکھیں گا مطہرات بتائے گئے ہیں. دھوپ ہے, ڈائریکٹ اگر دھوپ پڑ رہی ہو تو بھی بہت ساری چیزیں پاک ہو سکتی ہیں, لیکن نجاست باطنی خالی پانی سے پاک نہیں ہوگی. کون جواب دے گا؟ جلدی سے. 3 دن تک کی یہ بحث رہے گی. کون جواب دے گا؟ ہم اپنی محترم بزرگ کو ہر روز منع کرتے ہیں. آپ جواب دیجئے, فرمائیے. علیکم السلام. مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں, جو نفس کے اوپر اپنے ظلم کرتے ہیں, اس کی معافی جو اللہ سے مانگتے ہیں, اس کی بنا پر. میں یہ والا جواب نہیں ہے, دے دیجئے آپ. خوب, پانی خالی پاک نہیں کرتا, پانی ضروری تو ہے. اب کون بتائے گا؟ جلدی سے بتائیے. آفرین, تم لوگ سن لیں, سب لوگ, بہت اہم چیزیں ہیں. السلام علیکم. نیت ضروری ہے, نیت کے ذریعے. آفرین, جواب مکمل ہے. یعنی جب آپ دیکھیں, جب آپ غسل کرتے ہیں, جب آپ وضو کرتے ہیں, تو آپ لاک ڈالتے رہیے. 10 مرتبہ جائیے, ٹنکی میں سے باہر نکل آئیے, دریا میں سے باہر نکل آئیے, لیکن پس ظاہری نجاست تو پانی پاک کر سکتا ہے, لیکن باطنی نجاست کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. خوب, اب آئیے ظاہری طور پر اب آپ متوجہ ہو گئے کہ ہم کو کس چیز سے بحث کرنا ہے. نجاست ظاہری اور نجاست باطنی کے لیے ہم کو شریعت نے اصول بتائے ہیں کہ کس چیز کو کیسے ہم پاک کریں گے. آئیے جب ہم دیکھتے ہیں قرآن اٹھا کر کے, تو قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 جس میں ارشاد ہو رہا ہے, اے صاحبان ایمان جب تم نماز کے لیے ارادہ رکھو اور نماز پڑھنا چاہو. دیکھیے, یاد رکھیے, کہا تھا ہم نے جب ہم ذمہ داری ادا کرنا چاہیں گے, جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں,
تو ہم کو اس کے بتائے ہوئے راستوں سے اوپر عمل کرنا ہوگا، ایسے ہی نہیں جا سکتے، بلکہ ہم کو طہارت کے ساتھ جانا ہوگا، وہ بھی اس کی بتائی ہوئی طہارت۔ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم ارادہ رکھو کہ ہماری نماز کے لیے کھڑے ہو تو آؤ اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنی تک، اور مسح کرو اپنے سر کا اور پیروں کا، یا پیروں کی اونچائی تک۔ یہ جو مفصل ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ جوڑ جو ہوتا ہے قدم کا، اس کا یہاں تک کہ آپ کو مسح کرنا ہوگا۔ یہ وضو کے سلسلے میں آئے کریمہ ہے، اس کو یاد باقی رکھیے گا، ہم ابھی دوبارہ لوٹ کر کے آئیں گے۔ بس آپ نے دیکھا نماز کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اللہ نے ہم سے یہ کہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں کہ تم کو یہ کام انجام دینا ہوگا، اس طرح تم پاکیزہ ہو کر کے آؤ گے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی ہم نے تو ابھی نہا لیے ہیں، اب کہے گا یہ دوبارہ وضو کرنا، کیونکہ ہر مرتبہ غسل تو کرنا نہیں ہوتا ہے، کبھی گرمی کی وجہ سے ہم نہائے اور پھر نماز کا وقت آ گیا، اب کہے گا وضو؟ ہم اپنی مرضی سے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ابھی جب کرونا آیا تھا، ہاسپٹلوں میں، کالجز میں، اسکولوں میں، جابس روم میں، یعنی جہاں پر آپ لوگ کام کرتے تھے جو لوگ، کیسے جانا ہوتا تھا؟ باہر وہ رکھا تھا سینیٹائزر، آپ نے کہا نا میں ماسک لگا کے آیا ہوں، دستانے پہنا ہوں، گھر سے اپنی کار پر آیا ہوں، کہا نو، آپ کو آنے سے پہلے یہاں پر یہ کام انجام دینا ہوگا۔ کسی نے کبھی اعتراض کیا؟ سب نے قبول کر لیا، کیونکہ ہمیں جانا ہے اندر تو ہم کو اس کام کو انجام دینا ہوگا۔ پس اللہ نے اس بات کے لیے تاکید کی ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں ہو آؤ، تو جب ہم نے جو تم سے کہا ہے وہ تم کو انجام دینا ہوگا۔ احکام طہارت، اب دوسری جگہ، یہ تو وضو کے بارے میں حکم ہو گئی سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اس کے بعد بعض نجاستیں ایسی ہیں کہ جس کے بعد ہم کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ ہم خالی وضو کے لیے، یعنی اگر ہمیں نماز کے لیے جانا ہوگا تو ہم وضو ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ باقاعدہ ہمیں غسل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے بھی سورہ مائدہ کی یہی 6 نمبر آیت ہے جو ایک بڑی آیت ہے۔ اس آیت کے جب آپ پورا ترجمہ اور شرح دیکھیں گے تو آپ کو سب کچھ اس میں مل جائے گا، غسل بھی مل جائے گا، وضو بھی مل جائے گا، تیمم بھی مل جائے گا۔ اس میں آپ نے غسل کے بارے میں بتایا پروردگار نے کہ آپ کو غسل کرنا ہوگا۔ پس یہ دیکھیے نہانا کافی نہیں ہے، غسل کیا چیز ہے؟ غسل کہتے ہیں دھونے کو، غسل کہتے ہیں ایک خاص طرح سے دھونے کو۔ عربی میں غسل کسے کہیں گے؟ ایک خاص طرح دھونا، ایک خاص نوعیت سے، اپنی مرضی والا نہیں، جو ہمیں بتایا گیا اس طریقے سے ہم کو کام انجام دینا ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا، اور اب آپ آئیے اسی آیے کریمہ میں وضو کی بحث ہو گئی، غسل کی بحث ہو گئی، آگے بڑھ کے کہا جا رہا ہے اگر تم کسی مشکل میں گرفتار ہو، اذیت ہو، مریض ہو، بیمار ہو، تمہارے لیے پانی نقصان دہ ہے، فتیمموا، پس تم تیمم کر لینا کسی پاک مٹی کے اوپر، فتیمموا صعیدا طیبہ، پاک مٹی کے اوپر تم کو تیمم کرنا ہوگا۔ فامسحوا بوجوہکم، کرنا کیا ہے تیمم میں؟ اپنے چہروں کو مسح کرنا، یعنی وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو۔ اور اس کے بعد اب خداوند عالم ایک فارمولہ دے رہا ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، خدا تم کو مشکلوں میں تھوڑی نہ گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ تیمم کا کیوں حکم دے دیا؟ کہ اگر ہم ہمیشہ تم سے کہتے کہ نہیں تم کو نہانا ہی ضروری ہے اور تم کو وضو ہی کرنا ضروری ہے، اور تم بیمار ہو، تم زخمی ہو گئے ہو، ہاتھ پر زخم لگا ہوا ہے، پانی نہیں ہے، سورج نکلنے والا ہے، تو قرآن آواز دے رہا کہ نہیں، اللہ تم کو مشکلوں میں گرفتار نہیں کرنا چاہتا۔ ما یرید اللہ، اللہ نہیں چاہتا کہ تم کو حرج میں مبتلا کر دیں۔
بلکہ ارشاد ہو رہا ہے وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ کا ارادہ تو بس یہ ہے کہ تم پاک ہو، تم کو پاک رکھے ہمیشہ، وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تمہارے اوپر اپنی جانب سے نعمتوں کو تمام کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکو۔ جب ہم مریض ہوں گے، سردی ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی اور ہم نے اسی وقت مٹی کے اوپر ہاتھ رکھا تو ہم فوراً کہیں گے اے میرے پروردگار تو کتنا کریم ہے، تو نے جس طرح پانی کو پاک کرنے کی صلاحیت دی اسی طرح مٹی کو پاک کر دینے کی صلاحیت دے دی، اور آج ہم 2 ہاتھ مار دیں مٹی کے اوپر، مٹی میں روند کر کے آ جائیں، تیمم ہو جائے گا؟ ارے روند کے آئے ہیں، وہ تو آپ خالی 2 ہاتھ مارنے کہہ رہے تھے، ہم نے پورا مٹی مل لی ہے، کیوں نہیں پاک ہوں گے؟ کیوں نہیں؟ طریقہ جو ہم کو بتایا گیا ہے وہ ہم نے نہیں انجام دیا۔ بس آپ نے دیکھا ایک اسکول ہے، اسکول نے ایک ڈریس معین کیا ہے، آپ نے اس سے زیادہ قیمتی ہائی فائی شاندار جوتے ساکس یہ سب چیزیں لے لیے اور سلوٹ مارتے ہوئے اندر پہنچ گئے، جانے کی اجازت ہوگی؟ اب آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، دوسرے بچوں کو دیکھ رہے ہوں گے، سب سے اچھے لگ رہے ہیں، شاندار میرا سوٹ بھی ہے، بوٹ بھی ہے، ساکس بھی ہیں، کیپ بھی ہے، چشمہ بھی لگا کر کے آئے ہیں، لیکن ہم کو کنارے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے اصول کا ہم نے پالن نہیں کیا، ہم گناہگار ہیں ابھی، وہاں ہم مجرم ہیں اس وقت، وہاں ہم نے اعلان جنگ کیا ہے، ہم نے دوسرے بچوں کو دعوت دی ہے اختلاف کرنے کی، فساد کرنے کی۔ ارے یہ کیا ہوتا ہے، تم بھی جاؤ مالدار ہو، اپنے اعتبار سے کپڑے پہن کر کے آنا، کہ نہیں پھر اگر اپنے اعتبار سے رہنا ہے تو تم ہم کو ہماری اس اسکول کی 4 دیواری سے نکل جاؤ۔ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، یہ کیسے کہہ دیں؟ اس لیے کہ میرے پروردگار تیری 4 دیواری سے ہم کیسے باہر جائیں گے؟ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ، ہم تیری حکومت سے تو باہر نہیں جا سکتے، تیری 4 دیواری تو ہر طرف ہے، لہذا ہمیں اس کی ماننا ہوگی۔ خوب، پس آپ نے دیکھا وضو کا حکم، تیمم کا حکم اور غسل کا حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ ہوم ورک آپ کا آیت نمبر 6 کو تمام لوگ جا کر کے مطالعہ کریں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، گوگل پر سرچ کر لیے، قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، گوگل پر زیادہ بھروسہ مت کریے گا، شاید دشمن بہت زیادہ ہیں اور کوئی آپ کو نیا ترجمہ اٹھا کر کے دے دیں۔ جو آپ کے گھر میں قرآن ہے اٹھائیے دیکھیے، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، اس سے پہلے کا ایک ریزن بتایا تھا کہ جہاں غسل واجب ہوتا ہے، پھر 222 بقرہ کی آیت میں ایک اور ریزن بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ اس میں مبتلا ہو جائیں تو بھی آپ کو غسل کرنا ہوگا۔ خوب، جب بھی ہم نجس ہوں گے، ہم نے جنازہ چھو لیا، نجس ہو گئے، ہم نہا کے آ گئے، پاک نہیں ہوئے جب تک طریقہ جو غسل کا ہے وہ نہیں اپنائیں گے۔ اسی طرح جتنی بھی نجاستوں کے ذریعے سے ہم پر غسل واجب ہوتا ہے، ان نجاستوں کو دور کرنے کے بعد ہمیں طریقے غسل کو اپنانا ہوگا کہ کیسے ہم غسل کریں۔ انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کے سامنے بتائیں گے بھی، ہمارے بچے بھی بتائیں گے کر کے کہ کس طریقے سے وضو کرنا ہے، کس طریقے سے غسل کرنا ہے، کس طریقے سے تیمم کرنا ہے۔ خوب، نجاست میں اور جو چیزیں دوسری ہیں وہ کیا ہیں؟ انما المشرکون نجس، سورہ توبہ آیت نمبر 28۔ جو لوگ خدا میں شرک کے قائل ہیں، خدا کو بانٹ دیا، ایشور کو بانٹ دیا،
فلاں سر کا خدا، فلاں پیٹ کا خدا، فلاں پیر کا خدا، پیدا کرنے والا دوسرا، مارنے والا دوسرا، کھلانے والا دوسرا، پانی والا دوسرا۔ اس کا مطلب ہم نے ذات خدا کو بانٹ دیا ہے۔ جتنے بھی آسمانی ادیان ہیں ان میں کوئی بھی شرک کی دعوت کسی نے نہیں دی ہے، نہ اسلام، نہ مسیحیت، نہ یہودیت، نہ ہندوازم، اور نہ ہی سناتن کا جو مذہب ہے، یعنی اور باقاعدہ اصلی جو ہندوازم اور بدھزم ہے وہ سناتن کی طرف پلٹتا ہے، یعنی ان کے جو وید ہیں۔ اگر ہم ویدوں کو بھی اٹھا کر کے دیکھیں تو ویدوں میں بھی کہیں پر بھی توحید کے خلاف گفتگو نہیں ہے۔ دعوت جو دی گئی ہے توحید کی دعوت دی گئی ہے، یعنی وہ ایک ہے، اور حتیٰ کہ اس کا کوئی مجسمہ نہیں ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کی کوئی شمائل نہیں ہے۔ اور اگر بیچ میں کبھی موقع ملا تو ہم آپ کو ریفرنسز بھی دیں گے کہ کہاں کہاں کے اوپر ویدوں میں سنسکرت کے جو الفاظ آئے ہیں، اور اس کا آپ ٹرانسلیشن جب انگلش میں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس کا مطلب بالکل ایسے ہی ہے جو توحید کا جو مفہوم ہے۔ پس انما المشرکون نجس، جو لوگ اللہ کی ذات میں شرک کے قائل ہو گئے ہیں وہ نجس ہیں۔ ہم ان سے کھانے پینے کا معاملہ احتیاط سے کرتے ہیں۔ البتہ ہم میں اور ہمارے دوسرے جو فقہی مسالک و مذاہب ہیں ان میں اختلاف ہے۔ ان میں کچھ لوگ ظاہری نجاست کے قائل ہیں اور کچھ لوگ باطنی نجاست کے قائل ہیں۔ ظاہری نجاست یعنی اگر بھیگا ہاتھ لگ جائے تو وہ پاک ہے، ہاتھ لگ گیا پاک ہے۔ باطن میں کیونکہ انہوں نے غلط عقیدہ اپنایا ہے لہذا نجس ہیں۔ اما بعض لوگ ظاہری نجاست کے بھی قائل ہیں، کہتے نہیں بلکہ ہمیں احتیاط پرہیز کرنا ہوگا۔ خوب نماز کی حالت میں یہ تو بدن کی طہارت تھی جو ہم نجاست باطنی میں مبتلا ہوں گے۔ اگر بدن کے اوپر کوئی نجاست لگ گئی ہے، یہ نجاست ظاہری، اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو نجاست باطنی تھی اس میں پاک کرتے وقت نیت نہیں کرنا ہے، غسل کرتے وقت نیت کرنا ہے۔ اسی طرح آ رہے تھے راستے میں چھینٹ پڑ گئی، اب ہم ایسے میں نماز میں نہیں جا سکتے بلکہ ہمیں بدن پاک کرنا ہوگا، پیر پاک کرنا ہوگا۔ آیا نیت کریں؟ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ پانی ڈالیں، دھو لیں، اصل نجاست کو پانی ڈالیں، پاک ہو گیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں آیا ہے جب تم نماز کی حالت میں کپڑا پہن کر کے جاؤ گے تو تمہارا کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے۔ اس کپڑے کے لیے کون سی آیت کریمہ ہے؟ سورہ مدثر آیت نمبر 4، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، جب نماز کی حالت میں جانا تو اپنے کپڑوں کو پاک کر لینا۔ جس جگہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونا چاہیے، جائے سجدہ، لہذا مسجد کو پاک کرنے کا حکم ہے۔ اگر وہاں نجاست لگ جائے تو ہم سب پر واجب ہے، اگر میرے سامنے ہو، اس کو واجب کفائی بولتے ہیں نا۔ ایک بچہ ہے جو آیا اور پیشاب نکل گیا اس کا، اب جتنے لوگ انہوں نے دیکھا وہاں مسجد میں، ان سب پر واجب ہے اس مسجد کو پاک کرنا۔ لیکن اگر ایک آدمی کوئی بڑھ گیا پاک کرنے کے لیے تو دوسروں پہ سے یہ واجب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو کون سا واجب کہتے ہیں؟ کون سا واجب کہتے ہیں؟ اس کو کون سا واجب کہتے ہیں؟ بولے بولے، آواز، کون سا واجب کو کہتے ہیں؟ ارے نہیں، پہلے بتا دیجیے کون بتا رہا ہے۔ بولے بولے بولے، بولیے جلدی بولیے، کوئی نہیں بولا تو آپ بولیے جلدی۔ واجب کسائی یا کفائی؟ کس نے بتایا آپ کو؟ اچھا آپ نے خود سنا، آفرین، بڑا سچا بچہ ہے۔ سلوات بھیجیے اس کی سلامتی کے لیے۔
واجب کفائی کے جسٹ اپوزٹ کیا ہے، پیرلل میں کیا ہے؟ ایک اور واجب ہے، یہ واجب کفائی ہے، واجب جلدی آفرین، سلامتی کے لیے صلوات، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ پس جیسے کہ ہم نے آپ کو عرض کیا کہ یہ ہے، اسی طرح بھی ہم مر جائیں یہاں پر، آپ سب پر واجب ہے، البتہ پہلے مرحلے میں مردوں پر، کہ ہمارے جتنے بھی تجہیز و تکفین و تدفین کے مراحل ہیں اس میں ہر اگر کوئی ایک مسلمان آگے بڑھ گیا تو دوسروں پہ سے ساقط ہے، اس کو بولتے ہیں واجب کفائی، واجب کفائی۔ خوب، پس آپ نے دیکھا کہ مسجد، جائے نماز، جائے سجدہ، وطہرا وانطہر بیتی للطائفین، سورہ حج آیت نمبر 26۔ کون نکالے گا یہ آیت کریمہ تاکہ ہم پوری آیت پڑھیں؟ ہمیں نکالنے میں ٹائم لگے گا، جلدی سے بھاگ کے نکالیے، سنیے، آپ سے پہلے ہم نے نکال لیا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ اور قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم نے کعبے کو، خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے امن گاہ بنائی تو ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ یہ عہد کیا، پیمان کیا کہ جائیں وہ ہمارے گھر کو پاک کریں، طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ بس آپ نے دیکھا جائے سجدہ کے لیے حکم ہے ابراہیم اور اسماعیل کو۔ خوب، اب حکم ہے ہم پر غسل واجب ہے، آیا مسجد میں جا سکتے ہیں؟ مسجد الحرام میں نہیں جا سکتے، عام مسجدوں میں اگر ہمارا کوئی ضروری کام پھنس جائے تو ہم گزر سکتے ہیں، رک نہیں سکتے، ٹھہر نہیں سکتے، کوئی چیز رکھ نہیں سکتے، کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے۔ خوب، اب آئیے کہتے ہیں کہ یہ جو آیات آپ نے بتائیں، ان آیات کے ساتھ حدیثیں بھی اس کی ایکسپلینیشن میں آئی ہیں، تفسیر میں آئی ہیں، کہ جن آیات سے ہم نے یہ حکم نکالا کہ غسل کے واجب ہونے کا حکم اللہ نے دیا سورہ مثلا مائدہ میں، آیت نمبر ایک ساتھ بولی، آیت نمبر 6، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں سورہ غسل کے واجب ہونے کا حکم ہے، وضو کے واجب ہونے کا حکم ہے، اور تیمم کا کس سورے میں ہے؟ تیمم کا کس سورے میں؟ تیمم کا کس سورے میں؟ سورہ تیمم کا کس سورے میں؟ ایک ہی آیہ کریمہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 جس میں وضو کا بھی حکم ہے، جس میں غسل کا بھی حکم ہے، جس میں تیمم کا بھی حکم ہے۔ سر پھوڑ لیں گے ہم اپنا۔ خوب، اب آئیے اسی آیات کے ذیل میں ہمارے اماموں نے حدیثوں کے ذریعے سے ہم کو ہماری اور رہنمائی فرمائی ہے، وضاحت فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا صلاۃ محمد و آل محمد، صلوات اگر بھیجنا ہو تو شان کے ساتھ بھیجیے، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے لا صلاۃ الا بطہور، نماز بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے طہارت باطنی بھی شرط ہے، طہارت ظاہری بھی شرط ہے، یعنی اگر بدن میں کپڑے میں نجاست لگی ہے تو اس کو بھی پاک کرنا ہوگا، اور اگر جس کی بنا پر غسل واجب ہوتا ہے وہ مبتلا ہے تو بھی ہمیں باقاعدہ طہارت کرنا ہوگی، وضو بھی کرنا ہے تو نیت کرنا ہوگی۔ بس طہارت باطنی کا مطلب نیت کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ طہارت کو انجام دینا۔ خوب، اب آئیے وضو کا جب جس سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں حکم تھا نا یا ایھا الذین آمنوا، وہ کیا تھا؟
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سر اور پیروں کا مسح کرو۔ اس میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، پانچویں اور چھٹے دونوں اماموں نے ارشاد فرمایا ہے، جس میں پانچویں اور چھٹے امام دونوں نے ارشاد فرمایا ہے، اسی وضو کے آیت کے ذیل میں وَامْسَحْ عَلَى مُقَدَّمِ رَاسِكَ یا عَلَى مَقْدَمِ رَاسِكَ، اپنے سر کے اگلے حصے پر مسح کرو وضو میں، وَامْسَحْ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، اور مسح کرو اپنے پیروں کے اوپری حصے پر، وَابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ، اور داہنی طرف سے آغاز کرنا، داہنے ہاتھ سے اور داہنے پیر پر، سر کا مسح داہنے ہاتھ سے اور پیر کا مسح داہنی طرف سے شروع ہوگا اور داہنے ہی ہاتھ سے ہوگا۔ چھٹے امام اور پانچویں امام نے وضو کی آیت کے ذیل میں اس حدیث کو ارشاد فرمایا ہے۔ منابع اہل سنت میں بھی وضو کی بحث میں ارشاد ہوا ہے کہ آپ کو مسح کرنا ہوگا۔ آج ہمارے مسلمان بھائی مسح کے بجائے دھوتے ہیں، حالانکہ وہ بھی کہیں سے لے کر کے آئیں گے، ہمارا کوئی یہ موقع کریٹیسائز کا نہیں ہے، لیکن ہمارے مولا علی ابن ابی طالب نے، ہمارے امام صادق علیہ السلام نے، ہمارے امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا وضو میں سر اور پیروں کا مسح کرنا ہوگا، اور یہی حکم ہم نے اہل سنت کے امام انس بن مالک سے بھی سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مسح کرنا ہوگا۔ اب آئیے، ارشاد ہوتا ہے کہ جو مسح آپ کریں گے وہ کس چیز سے مسح کریں گے؟ آیا الگ سے پانی لیں گے؟ نہیں، یہ بات میں تفصیلی گفتگو آئے گی کہ مسح جو ہوگا ہاتھ وضو کی باقی مندہ تری سے ہوگا، جو آپ نے بایاں ہاتھ دھویا ہے اور اس کے بعد جو تر ہاتھ رہ گیا اور ہاتھ میں تری ہے، اسی تری سے آپ کو وضو کرنا ہوگا، مسح کرنا ہوگا۔ ہم بعد میں توضیح انشاءاللہ دیں گے آنے والے دنوں میں۔ اب آئیے، تیمم کیوں واجب قرار دیا گیا؟ سہولت کی خاطر، آسانی کی خاطر، ہے نا؟ قرآنی آیہ کریمہ کے حکم سے جو ہمیں پتہ لگ رہا ہے، تیمم واجب اس لیے قرار دیا جا رہا ہے تاکہ اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ ایک یاد رکھیے گا، ہماری شریعت کو یعنی دین محمد کو، شریعت محمدی کو شریعت سہلہ کہا جاتا ہے۔ کیا؟ شریعت سہلہ، آسان ترین شریعت۔ ہم نے زبردستی اپنے لیے بوجھ بنایا ہوا ہے، اگر ہم شریعت پر عمل کریں تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا ان تمام چیزوں پر عمل کرنا۔ خوب، اب آئیے دیکھیں اس سلسلے میں حدیثیں کیا ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، الطہور نصف الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے، النظافۃ من الایمان، صفائی ستھرائی پنا، سلیقہ، پاکیزگی، یہ ایمان کی نشانی اور علامت ہے۔ ہم سب پر یہ چیزیں واجب ہیں، اما بچیاں اور ان سے زیادہ اس چیز کی توقع ہے۔ گھر ان کے حوالے ہے، گرہستی ان کے حوالے ہے، رومز ان کے حوالے ہیں۔ جب باہر سے کوئی گھر میں آتا ہے تو گھر کو دیکھ کر کے گھر کے رہنے والوں کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ اتنی ضرورت نہیں پڑتی، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے حل ہو جاتا ہے، لیکن پہلے رشتہ تلاش کرنے کے لیے بڑی چالاک عورتوں کا انتخاب ہوتا تھا، رشتہ تلاش ہو جاتا تھا۔ لیکن جب لڑکی کے گھر جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی ایک ایسی خاتون لائی جاتی تھی
کہ جو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچن دیکھ لے, گھر کا کونا دیکھ لے, کیونکہ اٹھ کر پوچھنا بھی بہرحال خلاف ادب ہے کہ ہم کچن دیکھنا چاہتے ہیں اور حمام دیکھنا چاہتے ہیں اور آنگن دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن وہ ماشاءاللہ اتنی ہوشیار ہوتی تھیں عورتیں کہ کبھی ہوا کے بہانے اور کبھی گرمی کے بہانے, ارے آپ کے کمرے میں گرمی کتنی لگ رہی ہے, ذرا آنگن میں دیکھیں بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو ہدف کیا ہوتا تھا؟ ہدف یہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں جو خاتون ہے, جو بچی ہے, وہ اس گھر کو کیسے رکھے ہوئے. آپ نے دیکھا انسان کی شخصیت سے تاکید, ہمارے اماموں کی طرف سے تاکید, تو یہ سب چیزیں دخیل ہیں کہ الطہارہ النظافہ من الایمان. امام صادق الطہور نصف الایمان. خوب چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل الصلاة الا بطہور. اللہ بغیر پاکیزگی کے نماز کو قبول نہیں کرتا. اگر پاکیزگی نہیں ہے تو طہارت نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں. خوب امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی مسح اور دھونے کے درمیان حکم دے رہے ہیں کہ جب آپ وضو کریں گے تو مسح کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت دھونے کے. یہ بار بار یہ جو جملہ آ رہا ہے کیا بتلا رہا ہے؟ یہ بتلا رہا ہے کہ تم طے نہ کرو کہ دھونے سے زیادہ نجاست دور ہوگی. نہیں, وضو میں 5 رکن ہیں, نیت کے بعد 4 ہیں. داہنے ہاتھ بائیں ہاتھ کو چہرے کو دھونا, داہنا اور بایاں ہاتھ دھونا. اسی میں کہا جا رہا ہے کہ اب تمہیں دھو گو نہیں, مسح کرو گے, خالی چھوؤ گے. اس کا مطلب ہم تمہاری بندگی دیکھنا چاہتے ہیں اور اطاعت دیکھنا چاہتے ہیں. خوب تیمم کے سلسلے میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تیمم ایک راستہ, ایک طریقہ ہے پاک کرنے کے لیے. جیسے وضو اور غسل ہے ویسے ہی تیمم بھی ہے. پھر طریقہ تیمم بتایا جا رہا ہے جو انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. خوب جو نجس چیزیں ہیں, عین نجاست جس کو بولا جاتا ہے, وہ کون کون ہیں؟ یہ تو عام ساری چیزیں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو لگ جاتی ہے فوراً آدمی دھوتا ہے اور چاہتا ہے وہ. کتا اگر بھیگا ہے اور ہمارے کپڑے سے لگ جائے, یا میرا بھیگا کپڑا بھیگا بدن اس سے لگ جائے تو ہم نجس ہو جائیں گے. بلی پاک ہے, اس کا بھیگا رویا بھی لگ جائے تو پاک ہے, لیکن اگر اس کا رویا میرے کپڑے پر پڑا ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے نا؟ یہ الگ سے استثنائی حکم آیا ہے, نجاست کی بنا پر نہیں ہے. حکم خدا ہے کہ اگر بلی کا رویا بال تمہارے لباس پر کپڑے پر لگا ہے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی, باوجود اس کے کہ پاک ہے. بس آپ نے دیکھا. اب اس میں ایک حکم آیا ہے وضو کے سلسلے میں. وضو نماز کے لیے واجب ہے. اگر ہم پر غسل واجب نہیں ہے تو وضو کے ذریعے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہمیشہ وضو رہنا, باوضو رہنا بہترین عبادت ہے. ابھی آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا آنا بہرحال آ رہے ہیں, بیٹھیں گے, اگر باوضو ہوں. سونے پر سہاگا, نور علی نور. یعنی اگر آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں, آپ ایک بار وضو کر کے دیکھیے. اسکول جا رہے ہیں, جانا ہی ہے, ڈیڈی کی ڈانٹ کھائیں گے, نہیں جائیں گے, فیس بھری ہے, گئے نہیں, جاتے وقت وضو کر لیا, قربتاً اللہ. اے میرے پروردگار, میں نے بایو لیا ہے سبجیکٹ, میں اگر کامیاب ہو گیا, اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا,
اور کسی منزل پر پہنچا تو میں تجھ سے عہد و پیمان کرتا ہوں، اگر کسی منزل پر پہنچا تو کسی کمزور کا ہاتھ ضرور پکڑوں گا، قربتاً الی اللہ۔ قرآن پڑھنا خالی ثواب نہیں ہے، بایو کا چیپٹر پڑھنا ثواب ہو جائے گا۔ وضو کیے میں نیت آپ کی اللہ کے لیے، اپنے وقت کے امام سے عہد و پیمان ہے، میتھ کا سوال حل کر رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار، اگر میں سافٹ انجینئر بنا یا کسی منزل پر پہنچا تو میں تجھ سے عہد و پیمان کرتا ہوں کہ تیرے اس سماج کو سدھارنے میں جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم ضرور کریں گے، قربتاً الی اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو کہتے ہیں عقل مندی، اس لیے کہ پڑھنا تو ہے ہی ہے، 3 چلو پانی ڈالنا ہے، قربتاً الی اللہ۔ آپ ذرا ایک بار مطالعہ کر کے دیکھیے آپ کو کتنا آسان پڑے گا۔ کتاب کھولنے جا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیے آپ کو کتنا زیادہ ایسا لگے گا کہ کوئی آپ کے ساتھ خود آپ کو آپ کی مدد کر رہا ہے۔ خوب پس وہ حدیث کہ جس کے میں ارشاد ہو رہا ہے وضو کے سلسلے میں، ان استطعت ان تکون عبدا علی الوضو فافعل، اگر تم رہ سکتے ہو ہمیشہ باوضو تو رہو۔ مولا فرما رہا ہے اگر تم ہمیشہ باوضو رہ سکتے ہو تو رہو۔ اس کے بعد حدیث ارشاد، آگے بڑھ کر کے ارشاد حدیث میں ہے، فَإِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ اِذَا قَبَضَ رُوحَ الْعَبْدِ، جب ملک الموت آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ، اور یہ بندہ جس کی روح قبض کی جا رہی ہے یہ باوضو ہوا، تو كُتِبَ لَهُ شَهَادَةٌ، تو اس کے لیے شہادت لکھ دے گا۔ البتہ شہادت یعنی مرنا نہیں ہے، شہید کب مرتا کب ہے یہ ملک الموت لکھ دے گا نہیں، اس بندے کی روح تو ہم نے قبض کر لی ہے، صحیح معنوں میں یہ زندہ ہے۔ اگر ہم باوضو رہیں تو وضو کا یہ ثواب ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ثواب تو اپنی جگہ، جب میرا مولا ہم سے یہ کہہ رہا ہے اگر تم رہ سکتے ہو تو ہمیشہ باوضو رہو۔ ابھی ہم اپنے بچوں سے کہیں، بچوں کل سے اگر باوضو آ سکنا تو آ جانا۔ ہر بچہ ہمارا جب آنے لگے گا سوچے گا یار مولانا صاحب نے آتے وقت کہا تھا، ایک ان کی لاج رکھ لیں، کیا ہے، کیا جا رہا ہے ہمارا، منہ تو دھو ہی رہے نا، نیت کے ساتھ دھو لیں گے، قربتاً الی اللہ۔ تو جب میرا مولا ہم سے طلب کر رہا ہے، اور اسی طرح مصلی پر جاتے وقت تو سبھی وضو کرتے ہیں، اگر بستر پر جاتے وقت ہم نے وضو کر لیا، ماہ رمضان ہے، بہترین موقع اس پر عمل کرنے کا کہ جب ہم بستر پر جائیں تو وضو کے ساتھ جائیں۔ آپ کے گھر میں بہت لوگ پوچھیں گے، خدا کی قسم سیما نماز نہیں پڑھی تم نے کیا، فاطمہ نماز نہیں پڑھی، علی محمد کیا آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ جب آپ 11 بجے رات میں وضو کریں گے تو شروع میں بہت لوگ آپ سے پوچھیں گے گھر میں کہ نماز نہیں پڑھی؟ نہیں، نماز تو پڑھی ہے، اب ہم بستر پر جا رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ تب ہماری ماں، ہمارا باپ، اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، اور ایک مرتبہ وہ کہے گا کہ میرا حلال لقمہ کہاں کام آ گیا، کہ جو کام اب تک ہم نہیں کر رہے تھے میرے بچے کر رہے ہیں، اور دوسرے دن سے ہمارے ماں باپ بھی باوضو بستر پر جائیں گے۔ جو باوضو بستر پر جائے پھر وہ لڑتا ہوا کبھی اپنا سر تکیے پہ نہیں رکھے گا، یقین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ
رب العالمین. آپ لوگ دعا نہیں کر رہے ہیں ہمارے لیے. پانی نہیں بھیا، یہ دیکھنے کے لیے رکھا ہے. یا اللہ، یہ بہت اہم ایک شیٹ ہے جو ہر سال آپ کو دی جاتی ہے، لیکن بیان کرتے ہوئے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں شاید جس پر ہم بھی عمل نہیں کرتے ہیں. آیا نماز اول وقت پڑھی آج؟ آیا نافلہ شب انجام دی؟ آیا دعائے عہد پڑھی؟ آیا زیارت عاشوراء کی تلاوت کی؟ آیا تلاوت قرآن کی چند آیتیں اللہ کی بارگاہ میں اس کے کلام کی؟ آیا صبح سے شام تک اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھنے کی کوشش کی؟ آیا ماں باپ کی عزت میں کوئی کمی تو نہیں کی؟ صبح اٹھ کر ہم نے ان کو سلام کیا؟ ماں کی خدمت میں ہم نے کوئی اقدام کیا؟ امام کی یاد میں آیا دعائے فجر کی تلاوت کی؟ امام کی سلامتی کے صدقے میں ہم نے کوئی پہل کی؟ اسکول کا کام ہم نے اچھی طرح انجام دیا؟ موبائل میں غیر ضروری چیزوں کو تو کبھی ہم نے سرچ نہیں کیا؟ ایکسرسائز آیا ہم نے آج انجام دی؟ صدقہ اپنا اپنے ماں باپ کا؟ مہدوی سماج کلاسز کو ہم نے اٹینڈ کیا؟ یہ مہدوی سماج یہ کلاس نہیں ہے، یہ بھی ہیں. ممکن ہے کہیں آپ نے اس شیٹ کو فوٹو کھینچ کے بھیج دیا تو اس کو توضیح دے دیں، ایکسپلین کریں. اس سے مراد یہ ہے کہ آیا آج ہم نے کوئی ایسا کلاس اٹینڈ کیا جس میں میرا امام خوش ہو؟ آج ہم نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے میرے وقت کا امام خوش ہو؟ بس یہی کافی ہے. ہمارا گھر بھی کلاس ہو سکتا ہے، ہماری بازار بھی کلاس ہو سکتی ہے، روزمرہ کی زندگی بھی بازار ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کر اس شیٹ کو پر کرنے کی کوشش کریں اور آخر میں اپنے آپ کو نمبر دیں. محاسبہ کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں. نمبر دیں اور آخر میں دیکھیں کہ اس ماہ رمضان میں ہم اپنی نگاہوں میں کامیاب تھے کہ نہیں تھے. اور اس کے بعد ہمارا وقت کا جو آقا اور امام ہے اس سے ہمیں ضرور لو لگانی ہوگی کہ آقا آپ بڑے کریم ہیں، اپنے کرم کے ذریعے سے ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دیں انشاءاللہ. ہم بہت ہی شکر گزار ہیں عالی جناب مولانا سید محمد میاں عابدی صاحب کی جو آج کے درس سے ہم